السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 83 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب جاءہم آتا ہے ان کے پاس امرن کوئی حکم یا کوئی خبر من الامن او الخوف امن یا خوف کی اذاعوا بہ تو اس کو پھیلا دیتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ اور اگر اس کو لوٹا دیتے الی الرسول رسول کی طرف وَإِلَىٰ اور طرف اُولی الامر منہم صاحب امر کے ان میں سے لا علمہ الذین البتہ جان لیتے وہ لوگ یستنبطونہ جو اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں منہم ان سے ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ علیکم اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لاتبعتم تو البتہ تم ضرور پیچھے لگ جاتے شیطان کے الا قلیلا سوائے تھوڑوں کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو انہیں ان خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس خبر کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کر لیتے۔ قرآن حکیم میں آیت نمبر 83 سورۃ النساء میڈیا سٹڈیز یا میڈیا ایتھکس کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کیریکٹرز کا ذکر کیا ہے جو کانوں کے کچے اور دل کے ہلکے ہیں۔ ان کو کوئی بھی خبر ملتی ہے اچھی یا بری وہ اس کو پھیلانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ریکمینڈ یہ کیا ہے کہ اگر وہ اس خبر کو اپنے بڑوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولی الامر یعنی کہ جو اس ایک تحریک کے میڈیا ونگ تھا اس وقت کا ان کو، یعنی کہ جو اس کے سرکردہ لوگ ہیں ان تک اگر پہنچا دیں تو وہ لوگ جو خبر کی تحقیق کر سکتے ہیں وہ اس بات کی تہ تک جا پہنچیں کہ یہ خبر درست ہے نمبر 1، اور دوسری چیز یہ کہ یہ خبر ہر انسان کو دی جانی ضروری ہے، کہ دو چیزیں اگر وہ اس چیز کا جائزہ لے کر پھر اس خبر کو آگے پہنچائیں تو 2-3 چیزیں یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ، اور یہ آج کے دور کے قاری قرآن کے لیے یہ آیت بھی ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خبر کو پھیلا دینا، ٹھیک ہے، جس کو کہ انہوں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کو خبر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو اذاعوا مشہور کر دیتے ہیں، اور اس کے اگر آپ روٹ کو سمجھیں تو یہ سرپرائزنگلی یہ روٹ وائرل ویڈیوز کو بھی اس میں کور کر جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو کہ آپ جس کا اعلان کریں، اعلان کے ٹولز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اوبویسلی، وہ ہر دور کے حساب سے چینج ہوں گے، لیکن جو دور ہمارا ہے اس دور میں جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے، پرانے زمانے میں شاید ڈھول ہوں یا شاید ایک دوسرے کو بتانا ہو یا یہ کہ کانوں سے بات یا مسجد میں جا کے اعلان کچھ بھی، لیکن ہمارے دور میں یہ جو ٹول ہے پھیلانے کے یہ سوشل میڈیا ہے، خاص طور پر جس میں انٹرنیٹ ٹرولنگ آ جاتی ہے۔ ٹرولنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیگیٹو خبر کو اتنا پھیلا دیا کہ اس شخص کی شہرت خراب ہو گئی، یا کوئی بھی وائرل ویڈیوز یعنی کہ وائرس سے نکلا ہے، وائرل انفیکشن کی طرح، جیسے ایک سے دوسرے کو انفیکشن لگتی ہے ایسے ہی یہ خبر ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور اس کو آگے سے آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو امن یا خوف دونوں طرح کی خبروں کو وائرل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ روش درست نہیں ہے، کیونکہ اینڈ پہ اب جب اس آیت کے آخر تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم لوگوں نے جو حرکت کی تھی اس کے نتیجے کے طور پر تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، یعنی کہ تمہاری سوسائٹی میں فساد اور پینک اور اس قسم کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتے، ایک دوسرے سے آپ لیتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی۔ سب سے پہلے جو وائرل کرتے دے ہیں ہم، آپ کو کوئی بھی خبر ملے اور آپ بنا تحقیق کیے اس کو آگے پہنچا دیں، اس آیت کی روح سے آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اس میں جو کلچر ہے میڈیا کا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے استعمال میں، میری ساری بہنیں ہم آج کے دور میں رہ رہی ہیں جس میں بہت زیادہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیاز کی بہت سی سائٹس ہیں جو ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں آج کل، ان میں بہت سا کانٹینٹ ہے جو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے۔ اس کانٹینٹ میں کوئی کانٹینٹ بالکل ردی ہوتا ہے جس کا کہ کسی کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اس کو آپ انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں، بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ ڈب سمیش کرتے ہیں، یا یہ کہ فالتو کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں جس میں کچھ کسی کا بھلا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی کا نقصان بھی نہیں اوبیسلی۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ردی ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو آگے فارورڈ کرنا آپ کے لیے بھی وقت کا ضیاع ہے، اور آپ کے جن کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں وہ فور دا ٹائم بینگ ہنسیں گے، لیکن آپ نے جو ڈیٹا لیا، آپ اپنے موبائل پہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو وائزلی پلان کریں تاکہ آپ اس کو فائدہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خبریں ہیں ایسی جو کہ آپ نے کہیں سے سنی اور وہ آپ نے ایز اٹ از اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ بہت سے ایسے میسیجز، بہت سی ایسی انفارمیشن جس کی تحقیق یا تہ تک نہیں ہم پہنچتے، خاص طور پہ آیات قرآنیہ اور احادیث جس میں کہ القرآن کا لکھ کر وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، ہمیں کلچر آف ریسرچ اڈاپٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک نے سمجھائی ہے یہ بات کہ امن یا خوف، خاص طور پہ کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مدینہ جو تھی، عرب کے تمام قبائل اس کی طرف متوجہ تھے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی گئیں، کمانڈر ان چیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں لوگ مختلف سائٹ پہ اپنی مسلمانوں کے غزوے اور ان کی فوجی مہمات جاری تھیں، تو اس صورت میں مسلمانوں کے درمیان پینک کریٹ کی جا سکتی تھی، کوئی بھی خوف کی خبر پھیلا کر یا ان کی امن کی کوئی خبر دے کر مسلمانوں کو خوش کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ چیز جو تھی یہ اس دور میں ہوتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 سال پہلے افواہیں نہیں پھیلتی تھیں یا 1400 سال پہلے لوگ جو تھے وہ اس طرح سے ایک دوسرے ان چیزوں کو نہیں سنتے یا دیکھتے تھے، کیونکہ جو بیسک ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے۔ تو اگلی بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چلی ازاروں سے وہ یہ ہے کہ جب آپ بنا سوچے سمجھے کوئی بھی چیز فارورڈ کر دیتے ہیں، سنی سنائی کو آگے پہنچا دیتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ اس خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے میں سچی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے کسی شخص کی شہرت خراب ہوگی یا حقائق سے ہٹ کر بات ہوگی تو اس میں جھوٹ کی آمیزش ہو جائے گی۔ تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افواہیں جو ہوتی ہیں نا سوسائٹی میں وہ بھی اس طرح سے ہی پھیلتی ہیں، آپ بنا سوچے سمجھے چیزوں کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی میں آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت پیچھے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا تھا، پارٹی ہو رہی ہے، اب وہ کیا تھا، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یا آپ نے ایک اور ٹک ٹاک پہ جو واقعہ دیکھا تھا عائشہ اکرام والا جو مینار پاکستان گرل تھی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے، کس طریقے سے انفارمیشن کو ٹویسٹ اینڈ ٹرن کیا گیا۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اور نمرہ علی جو ایک لڑکی تھی جو بہت تیز تیز بول رہی تھی اور اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو ہم اس چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پھیلانے والے لوگ ہیں وہ بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں ہمیں ویڈیوز کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اور بات کو آگے پہنچانے سے پہلے، کسی آیت اور حدیث کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اول تو آپ کو بلا ضرورت خبروں کو نہیں پھیلانا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو کوئی خبر پہنچی ہے کوئی بھی، تو آپ جا کر اس کی میڈیا ونگ، اس سوسائٹی کے یا اس تحریک کے میڈیا ونگ یا اس کے بڑے یا اس کے جو سرکردہ ہیں ان تک بات کو پہنچائیں، اور پھر تھرو پراپر چینل وہ خبر جو ہے وہ آگے فارورڈ ہو۔
ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ خود بخود ہر کسی کے اپنی اس تحریک کے بہاف پر اسپوکس پرسن بنتے پھریں اور خبریں پاس کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ کی بات جھوٹی ثابت ہوگی تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ معاشرے میں اگر آپ خوف کی خبر پھیلا دیتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں پیچھے جب ہم نے یہ پاکستان میں یہ ہوئے تھے، اس پہ پشاور پہ اسکول پہ حملہ ہوا تھا، یا اس طرح سے کوئی بھی کہیں پہ 15 کے ریسکیو پہ حملہ ہوا تھا جب پاکستان میں اس وقت ابھی شمالی وزیرستان کا آپریشن نہیں ہوا تھا، اور بہت سے دہشت گرد تھے جو کہ پاکستان میں کبھی کہیں پہ حملے کرتے تھے، کبھی کسی ریلوے اسٹیشن پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی کسی ایئرپورٹ پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی کسی پولیس کی گاڑی پہ حملہ ہو رہا ہے، 15 پہ حملہ ہوا، کبھی اس کے بعد GHQ میں جانے کی کوشش کی۔ تو ہمارے جو میڈیا اینکر پرسنس ہوتے ہیں وہ لمحہ خبر دینے کے چکروں میں وہ ایسی انفارمیشن بھی لیک آؤٹ کر دیتے ہیں جس کا کہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ خبروں کو پرائیویٹ ہی ہونا چاہیے، اور آپ بھی اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کریں کہ ہر خبر اس کو مشہور یا تشہیر نہ کر دیں، اور پرائیویسی بہت ضروری ہے۔ یہ اس ملک کی خارجہ پالیسی میں بھی بہت اہم ہے کہ ہر چیز ہر انسان کے نوٹس میں نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ عام انسان کو صرف اس خبر کے بارے میں آپ کو انفارم کریں جس خبر کے بارے میں ان کو بتایا جانا ضروری ہے۔ ہر چیز ہر انسان کو بتائی نہیں جانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے ہر معاملے کو ہر انسان کو نہیں ڈسکلوز کیا۔ جو ضروری معاملات آپ کی لائف میں ہوتے تھے اس میں اگر آپ مشورہ لیتے تھے تو اپنے نہایت قریبی اصحاب سے، اور اگر بہت ہی ضروری کام ہوتے تھے تو اس کا معاملہ صرف چند لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کسی عام مسلمان کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کر رہے ہیں، ان کا روٹ کیا ہے، وہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے کس کو ہائر کیا ہوا ہے۔ یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار تھے اور آپ کے ہمراز تھے ان کو پتہ تھا۔ پھر اس کے بعد غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب جنگ مسلمانوں کے سر پہ مسلط تھی اور پورا عرب اتحادی افواج سب کی سب مسلمانوں کی اس چھوٹی سی بستی کو 3000 یا شاید 4000 کے قریب تھے، تمام نفوس اس بستی کے، ان کو ختم کرنے کے لیے ان سے 3 گنا بڑا لشکر یعنی کہ 10,000 لوگ آ کر اس پورے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور مسلمان اتنے مصروف ہیں کہ ان کو نمازیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں، کیونکہ کسی بھی وقت وہ کسی خندق کو کسی جگہ سے پاٹ سکتے ہیں اور مدینہ میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چوکنے رہنا تھا کہ اس خندق کو وہ پاٹنے نہ دیں، اس کے قریب نہ آنے دیں۔ تو مسلمان جب جو کفار کی افواج تھیں اس خندق کے قریب آتی تھی نا تو مسلمان تیر مار مار کے ان کو پیچھے بھیج دیتے تھے۔ تو اس لیے وہ اس قدر چکنے تھے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس ڈیوٹی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ اب اس صورتحال میں جو بنی قریظہ کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں رہتا تھا، جن سے مسلمانوں کا یہ عہد و پیمان تھا کہ جب مدینہ پر حملہ ہوگا تو وہ حملہ آوروں کی وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے ان حملہ آوروں کو دور کرنے کے لیے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے لیکن وہ نیوٹرل رہے۔ لیکن جو دوسرے طرف جو بنو نذیر وہاں سے نکل کر گئے تھے، اس کا جو سردار تھا اس نے آ کر بنو قریظہ کے سردار کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے پوری کوشش کی اور آخرکار اس کو ورغلا لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے سے بھی دشمن ہے، اور جو وہاں پر مدینہ میں مسلمانوں کے پیچھے سے یہود تھے انہوں نے بھی بدعہدی کر دی۔ اب اس بدعہدی کا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مسلمان آگے سے بھی دشمن سے گھرے ہوئے ہیں، پیچھے ان کی خواتین اور بچے ہیں جن کے پاس کوئی مرد نہیں، کیونکہ تمام مرد جنگ میں شامل ہونے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور اس علاقے میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دی۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کا پتہ چلا تو آپ نے سب سے پہلے ایک انسان کو وہاں پر ایک نے جاسوس کو بھیجا اور کہا کہ تحقیق کر کے آؤ اور آ کر مجھے بتانا، اگر تو یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے بدعہدی نہیں کی تو اس خبر کا چرچا تمام مسلمانوں کے لشکر میں کر دینا، لیکن اگر انہوں نے بنو نذیر نے بدعہدی کر دی ہے تو پھر آ کر یہ بات صرف مجھے بتانا، اور وہ بھی کچھ کوڈ ورڈز میں۔
تو جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر خبر ہر سچویشن میں ہر انسان کو نہیں دینی چاہیے. امن کی خبر بھی، اور امن کی خبر ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت اس خبر کی تشہیر یا چرچا کرنا مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہ ہو. اور خوف کی خبر، وہ تو اوبیسلی مسلمانوں کے مورال ڈاؤن ہوں گے، ہر انسان اتنا زیادہ اسٹرانگ یا پاورفل نہیں ہوتا. اس لیے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جتنے بھی ہیں، یا جو ہمارا اس وقت میڈیا پاکستان میں کام کر رہا ہے، اس کو اٹ ہیز گاٹ اے بگ رسپانسبلٹی کہ ان کو ایسی خبروں کو پھیلانا چاہیے، دوسری آن ایئر کرنا چاہیے جس سے ان کے ملک کے اپنے پرسنل انٹرسٹس خراب نہ ہوں. اگر آپ تھوڑا سا بھی بنظر عمیق جائزہ لیں تو بہت جو دوسری اقوام ہوتی ہیں جو دنیا میں ترقی یافتہ ہیں، وہ میڈیا کو بڑا وائزلی یوز کرتے ہوئے اپنے ملک کا امیج دیتے ہیں. اور اندرا گاندھی نے بھی یہ کہا تھا کہ اب دور نہیں ہے کہ ہم میدان میں جا کے جنگ کریں، یہ میڈیا وار کا دور ہے. تو میڈیا وار میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈین میڈیا کو پاکستانی میڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ انڈیا میں جتنی غربت ہے، جتنے پریشانیاں ہیں، جتنے سوشل پرابلمز ہیں، اس کو وہ بالکل بھی نہیں دکھاتے. وہ اپنے ملک کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دیتے ہیں. یہی چیزیں ہمیں بھی کرنی ہے. اپنے ملک کے شعار کو، یہ ایک بہت پاورفل اینڈ اسٹرانگ میڈیم ہے ایجوکیشن کا اور دوسرے انسانوں کو اپنا امیج دکھانے کا. تو اس لیے اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ میڈیا کا استعمال انتہائی وائزلی ہونا چاہیے، اور خبروں کو پھیلانے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں. خاص طور پہ وہ خبریں جس کا کہ آپ کے ملک کے انٹرسٹ اور فوجی اس کی مہمات کے ساتھ تعلق ہو. سینسٹیو ایشوز، سیاست، اس قسم کی باتوں کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی رحمت اور فضل کے سائے میں نہ ہو تو جو تم لوگوں کی غلط زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے، اور شیطان تمہارے معاشرے میں پریشانیاں اور فتنے پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کے بارے میں اس کی وزڈم اور حکمت کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے اور اس کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو بہرہ یاب کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.